دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے۔ دین کی ڈور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ پرسکون طے کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے۔ آئیے قریب سے جانیں دین کا تعلق دنیا سے۔ آرجے مہوش خان کے ساتھ سنیے FM 107 کے خصوصی پروگرام راہ حیات۔ السلام علیکم۔ شو راہ حیات میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج ہم اسلام کے تیسرے رکن زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے دین یعنی نظام کا کانسیپٹ دیا، زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور مربوط نظام جو انسان کو واقعتاً وہ رتبہ دیتا ہے جو اللہ نے انسان کو دیا، یعنی اشرف المخلوقات۔ ارسطو نے انسان کو سماجی جانور قرار دیا تھا، یعنی جانوروں کی طرح ہم بھی جتھوں میں رہنے کے عادی ہیں، ہم اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے ارد گرد لوگ چاہیے، اور یہی ہماری فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی۔ ہم دنیا میں کوئی بہت بڑا مقام حاصل کر لیں، اگر اسے کوئی ماننے، کوئی سراہنے والا نہ ہو تو پھر بے سود ہوگا۔ ہماری خوشیاں اپنوں کے، لوگوں کے بغیر ادھوری ہیں۔ غم میں ہمیں لازماً کوئی کندھا چاہیے جو دلاسا دے، کامیابی میں کوئی ہاتھ جو تھپکی دے کر حوصلہ افزائی کر دے۔ رزق کے حصول کے لیے آرگنائزیشن، کمپنیز کی تشکیل کی جاتی ہے جہاں ٹیم ورک ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کو منظم طریقے سے گزارنے کے تمام اصول قرآن پاک میں بتا دیے ہیں، اور ان کو ہم پر فرض بھی کر دیا تاکہ ہم ان میں غفلت نہ برتیں۔ جہاں انسان لوگوں میں رہ کر خوش ہوتا ہے، وہیں اکثر سیلف سینٹرڈ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نواز دے تو وہ ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر اپنے اور اپنے خاندان پر ہی خرچ کرتا ہے، جبکہ اللہ کی تقسیم رزق کا طریقہ منفرد اور عجیب ہے۔ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور اس پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد کرتا ہے۔ ہمیں ملنے والا رزق ہمارے اپنے ساتھ دوسروں کے نصیب کا بھی ہوتا ہے، پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اس کو صرف اپنا حق سمجھ کر۔ قرآن کریم میں نہایت بصیرت آموز انداز میں دو قسم کی سوچ رکھنے والے افراد کا حال بیان فرمایا جو زمینوں اور باغات کے مالک تھے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ ایک کی سوچ یہ تھی کہ جو کچھ اسے ملا وہ رب کا فضل اور اس کی عطا ہے، جسے برقرار رکھنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، جبکہ دوسرے شخص کی سوچ اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کے پاس موجود دولت اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، تو وہ کیوں اس میں سے کسی غریب سائل پر خرچ کرے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کا باغ جل کر راکھ ہو چکا تھا، اور سوائے عبرت انگیز تباہی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ فلسفہ زکوٰۃ کو قرآن کریم نے اس واقعے کے ذریعے بہت آسان انداز میں سمجھا دیا۔ ارشاد ربانی ہے، زکوٰۃ مفلسوں، محتاجوں، زکوٰۃ کی وصولی پہ مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، قرض داروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ زکوٰۃ کا حکم مکہ مکرمہ میں آ چکا تھا، پر زکوٰۃ کی فرضیت 1 یا پھر 2 ہجری میں مدینے میں ہوئی۔ اسلام صرف اخلاقی یا فلسفی طور پہ نہیں بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، جس میں انسانوں کی مادی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں اور محتاجوں کی حمایت کے ساتھ طبقاتی نظام کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہر معاشرے میں غریب، محتاج، بیمار، یتیم، بیوائیں، اپاہج لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان سب کی سرپرستی اسلام نے ریاست پہ عائد کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی بنیاد رکھی تھی، جس میں زکوٰۃ اور ریاست کو حاصل ہونے والی آمدنی جمع کی جاتی اور بوقت ضرورت اس میں سے غریبوں کی مدد کی جاتی۔ ماہانہ وظائف مقرر کیے جاتے، غزوات کے لیے سامان اور نفری کی ضرورت بھی اسی سے پوری کی جاتی۔ اس طرح سے اسلام نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی تھی جس میں میک شور کیا جاتا کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں چولہا نہ جلے۔ سفید پوش گھرانوں کی ان کی سیلف رسپیکٹ مجروح کیے بغیر ان کی مدد کی جاتی۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاشی کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جس سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دیا تھا۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ امیر اور صاحب حیثیت مسلمانوں سے لے کر غریب مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ یہ طبقاتی فرق کو ختم کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں جب فلاحی ریاست کا تصور ختم ہو چکا ہے، جبکہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بدامنی پیدا ہو چکی ہے۔ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ غریب غریب سے غریب تر۔ ایسے میں معاشرتی بے انصافی کی وجہ سے
کچھ نوجوان ہمیں اسلحے کے زور پہ لوٹ مار کرتے نظر آتے ہیں۔ کتنے مظلوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ نوکری نہ ملنے پہ کتنے ہی لڑکے اپنی جان لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کی بیٹیاں اپنی پوری زندگی ماں باپ کی چوکھٹ پر گزار دیتی ہیں۔ بیوہ عورتیں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم زکوٰۃ کو ان کے اصل حقداروں تک پہنچانے میں صحیح انداز میں جدوجہد نہیں کرتے۔ قرآن پاک کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں اور ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ فقراء، ایسے لوگ جن کے پاس گزر بسر کو کچھ نہ ہو۔ مساکین، جن کے جائز اخراجات زیادہ ہوں جبکہ آمدنی کم۔ عاملین، جو زکوٰۃ وصول کرنے، اس کا حساب و کتاب رکھنے کی ذمہ دار ہوں۔ یہ اس لیے کہ وہ اس کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں تو ان کی معاشی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، لیکن ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہی بیت المال سے رقم وصول کریں، نہ کہ خواہشات کے حصول کے لیے۔ ایسے کافر جن کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی ہو، ان سے امید ہو کہ اسلام لے آئیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنا یقیناً آسان نہیں۔ ان کو اپنے پورے خاندان سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ ان کو سپورٹ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکیں۔ غلاموں کو آزاد کروانے یا آج کل دیکھا جائے تو مسلمان قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے بھی کبھی کبھار حادثاتاً کسی انسان سے قتل ہو جاتا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی۔ اسلام نے گنجائش رکھی ہے قصاص کی۔ تحقیق کے بعد قصاص کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جن کے اوپر قرضہ ہو، ان کے قرضے کو ادا کرنے میں مدد فراہم کرنے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ایک اونٹنی راہ جہاد میں وقف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے اس اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسافر، کوئی ایسا مسافر جس کا سفر میں مال ختم ہو گیا ہو، اس کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، یہ بھی زکوٰۃ سے ممکن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ پورے سال میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اکثر مسلمان رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک کے بدلے 70 نیکیوں کا وعدہ ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے۔ ابھی میں نے آپ کو زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگوں کا بتایا۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف رمضان کے مہینے کا انتظار ہی تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ اس اعتبار سے جب بھی آپ کو کوئی سائل، کوئی ضرورت مند نظر آئے، اس کی مدد کے لیے آپ زکوٰۃ کی نیت ادا کر کے زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ موقع پر ضرورت مند کی مدد کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا
نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اسلام نے زکوٰۃ پر خاص توجہ دی ہے۔ زکوٰۃ ایک طرح کا انکم ٹیکس ہے، اس کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو خلیفہ وقت حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا کہ معاشرے میں امن و انصاف قائم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے اور حکم الہی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت رقم 34-35 میں رب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والوں، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ سو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا وہ اس میں کنجوسی ہرگز نہ کریں۔ سورۃ المنافقون کی 10ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس آیت میں اللہ نے دو بڑے معاملات کی طرف توجہ مرکوز کروائی ہے۔ ایک یہ کہ موت کے بعد ہمارا مال ہمارے کچھ کام نہیں آنے والا سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہو۔ دوسرا مما رزقناکم کے الفاظ قابل غور ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال اس کا ہے، جبکہ ہم تو اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مال و دولت عطا کرے، تو جو اللہ نے ہی دیا اسے خرچ کرتے کیسی کنجوسی، کیسا سوچنا۔ یہاں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، دن بدلتے ہیں اور ہمارے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ غریب ہمیشہ غریب رہے اور امیر ہمیشہ امیر۔ وقت کی گردش کا کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے، اس لیے انسان کو اچھے وقتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ آپ کے اس فعل سے خوش ہو کر اللہ اپنی کرم نوازی جاری رکھے، اور اگر آپ پہ کبھی برا وقت آئے بھی تو وہ آپ کی غیب سے مدد کرے۔ بے شک سارے خزانوں کا مالک تو وہی ہے، اور یہ بات کتنی سعادت کی ہے کہ وہ ذات سب کچھ عطا کرنے والی، نوازنے والی اپنے بندے سے کچھ حصہ اس وعدے کے ساتھ طلب کرتی ہے کہ جو کچھ وہ میرے نام پر میری راہ میں خرچ کرے گا
میرے پاس اس کے حساب میں جمع ہوتا رہے گا۔ نہ صرف اس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ دگنا کر کے لوٹا دے گا۔ وہ ذات پاک جو اتنی سخی اور بن مانگے سب کو عطا کرنے والی ہے، کیوں اس کے حکم پہ ہم بغیر اندازہ اور بہتر انداز میں اس کی راہ میں خرچ نہ کریں؟ یہ تو اس نے ہماری عزت افزائی کی کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ دے سکیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارے ظرف کا امتحان۔ آخر میں آپ کو نصاب زکوٰۃ کے بارے میں بتانا چاہوں گی، غور سے سنیے گا۔ زکوٰۃ کا نصاب کچھ یوں ہے، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یعنی 87.5 گرام سونا اور 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی ہے، یا اگر ایک یا دونوں چیزیں اتنی مقدار میں آپ کے پاس ہیں، یا دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہو جن کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ اسی طرح تجارت کا سامان، نقد رقم، یہ سب ملا کر 612 گرام چاندی کے برابر ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اور 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازمی ہے۔ یہ تو نصاب زکوٰۃ کا بیان تھا۔ اب زکوٰۃ کا حساب کیسے لگانا ہے یہ بتاتی ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد جتنا سونا، چاندی، نقد رقم، سامان تجارت آپ کے پاس موجود ہو، ان سب کی قیمتیں لگا کر ان کو جوڑ لیجئے۔ ساتھ ہی کسی کو اگر قرض دیا ہو یا پھر کہیں سے پیسے آنے کی امید ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ اگر آپ نے قرض لیا ہو تو ان پیسوں کو مائنس کر دیں۔ اب جو بھی آپ کے پاس ٹوٹل اثاثہ ہے اس کا 2.5% آپ نے نکالنا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کل رقم کو آپ ایک ساتھ بھی نکال سکتے ہیں اور الگ الگ بھی اپنی سہولت کے حساب سے۔ زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے اور اپنے پاس حساب رکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس ہیرے جواہرات ہوں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں، ساتھ ہی رہائش کے گھر اور استعمال کی سواری چاہے جانور ہو یا گاڑی، موٹر سائیکل، ان پہ زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے مکان کرائے پہ دیا ہے تو اس کرائے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کل رقم کے 2.5% یعنی 2.5% پہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، تو نوٹ کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، یا سونا چاندی نقد ملا کر ان کی قیمت 1 لاکھ بنتی ہو تو 1 لاکھ کا 2.5% ہوگا 2,500 روپے۔ زکوٰۃ کا حساب چاند کے اعتبار سے یعنی قمری سال پورا ہونے پر، جیسے کہ محرم یا رمضان یا جس ماہ میں آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے تھے، ہر سال اسی ماہ میں زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ البتہ زکوٰۃ کا حساب کر کے اسے اپنی سہولت کے مطابق ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یاد رکھیے، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کسی حد تک میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی۔ اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی راہ حیات کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔